وعلیکم السلام۔ اچھا دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ زکوٰۃ آپ لوگ کس چیز پہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں؟ آپ زکوٰۃ پیسوں کے اوپر نکال رہے ہیں؟ اگر پیسوں کے اوپر نکال رہے ہیں تو پیسوں کے اوپر تو زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ 7 چیزوں کے اوپر ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی۔ اب یہ سونا اور چاندی کون سی سونا اور چاندی؟ وہ سونا اور چاندی نہیں جو زیورات کے طور پر آپ کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی پہن رہی ہیں۔ وہ سونا اور چاندی نہیں جو آپ کاروبار میں لگا رکھے ہیں، دکان ہے آپ کی سونے چاندی کی اور وہاں کاروبار میں چل رہا ہے وہ۔ بلکہ وہ سونا اور چاندی جو آپ نے گھر میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے دولت کے طور پر، خزانے کے طور پر، اینٹوں کے طور پر جو آپ نے رکھا ہوا ہے، اینٹیں بنا بنا کے جو آپ نے سونا چاندی گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، 2.5% جسے کہتے ہیں، 2.5% جو ہوتی ہے نا وہ اس کے اوپر ہے۔ دو چیزیں یہ ہو گئی، سونا اور چاندی۔ پھر اس کے بعد اونٹ اور اونٹنی، بیل اور گائے، بھیڑ بکری، دمبا دمبی، یہ ہو گئے 5۔ ٹھیک ہے جی، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، بھیڑ بکری، دمبا دمبی جو ہوتے ہیں، یہ ملا کے یہ ہو گئے 5 چیز ہو گئی۔ اس میں سے کتنا دینا ہے آپ نے؟ 40 میں سے 1، 40 میں سے 1، یعنی 2.5% بنتا ہے 40 میں سے 1۔ 40 اونٹ ہو گئے، ایک اللہ کی راہ میں دے دو۔ 39 ہے تو آپ کا نصاب پورا نہیں، آپ نہیں دے سکتے۔ 40 ہونا ضروری ہے، 40 ہو گئے دے دو۔ اسی طریقے سے گائے ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، اونٹنی ہو، بھیڑ ہو، بکری ہو، اور دمبا دمبی وغیرہ یہ جو ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ زمین سے اگنے والی فصلیں، جتنی بھی فصلیں زمین سے اگ رہی ہیں، گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، دالیں ہیں، جو بھی چیزیں زمین سے اگ رہی ہیں، سبزیاں ہیں، ان کے اوپر 2.5%، یعنی 40 من آپ کی گندم اگی ہے، 1 من زکوٰۃ۔ 40 من آپ کا جو ہے نا چاول اگے، 1 من زکوٰۃ۔ اور 7ویں چیز کیا ہے؟ درختوں پہ لگنے والے پھل، درختوں پہ لگنے والے پھل، یعنی سیب ہے، انگور ہے، انار ہے، جتنے بھی پھل ہیں جو درختوں کے اوپر لگ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی نصاب یہی ہے، 40 میں سے 1۔ 40 کلو 40 من نکلے ہیں تو اس میں سے 1 کلو 1 من جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ نکلے گی۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ پیسوں کے اوپر تو زکوٰۃ ہے نہیں۔ اچھا، پھر پیسوں کے اوپر کیا ہے؟ پیسوں کے اوپر خمس ہے۔ خمس جتنا آپ نے کمایا ہے، جتنا آپ نے کمایا ہے اس کا 5واں حصہ، 20%، نہ سوری، جتنا آپ نے کمایا ہے سالانہ، آپ چاہیں تو ماہانہ نکالیں، چاہیں تو سالانہ نکالیں، سالانہ جتنا آپ نے کمایا ہے اسے خرچ کرنے کے بعد، آپ کے اپنے اخراجات کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے، جو آپ کی بچت ہو گئی ہے، اس کا 20%، 5واں حصہ خمس کے طور پہ آپ نے نکال دینا ہے۔ 5واں حصہ خمس کے طور پر آپ نے نکال دینا ہے۔ یہ ہے خمس اور زکوٰۃ۔ اچھا، کس کو دینی ہے آپ نے زکوٰۃ؟ تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے نہیں، کیونکہ وہاں ملازم پیشہ لوگ ہوں گے، کاروباری لوگ ہوں گے، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ تو جو بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، جن کے ریوڑ ہوتے ہیں، یا جو کاشتکار ہوتے ہیں، یا جن کے باغات ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہے زکوٰۃ۔ خوب سب کے اوپر ہوتا ہے، جن کے اوپر زکوٰۃ ہے، پھر ان کے اوپر بھی خمس ہے۔ خمس انہوں نے بھی دینا ہے، اور خمس عام لوگوں نے بھی دینا ہے جو کہ کاروباری ہیں، جو کہ ملازم پیشہ ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ کوئی ایک دن فکس کر لیں، جیسے آج ہے، آج کے 5 سپٹمبر ہے نا، 5 سپٹمبر آپ کا دن آپ نے فکس کر لیا، 5 سپٹمبر 2023 کو آپ اپنی ٹوٹل چیزوں کا حساب کریں کہ اس وقت آپ کے پاس کتنا بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، کتنی گاڑیاں ہیں آپ کے پاس، کتنے مکانات ہیں آپ کے پاس، کتنا ساز و سامان آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، ان میں سے کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے زیر استعمال ہیں۔ مثلا آپ تو ایک مکان میں رہ رہے ہیں نا، 2 مکان آپ نے رینٹ کے اوپر دیے ہوئے، آپ کے استعمال کی ایک گاڑی ہے، 2 گاڑیاں آپ کے گھر میں ویسے کھڑی ہوئی ہیں، آپ کے گھر میں ایک فریج استعمال ہو رہا ہے، ایک فریج جو ہے نا وہ فالتو کھڑا ہوا ہے۔ تو جتنی بھی ایکسٹرا چیزیں جو آپ کے زیر استعمال ہے اس پر نہیں، جو ایکسٹرا چیزیں آپ کے پاس ہیں ان سب کے اوپر آپ کو خمس دینا ہے۔ اور پھر آج کے دن آپ نے حساب کر لیا، فرض کیا کہ آپ کے بینک میں 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے۔ یہ جو بینک میں 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کے پاس ایکسٹرا ہے نا۔ اگر ایکسٹرا نہیں ہوتے تو بینک میں پڑے نہ ہوتے، یا تو کاروبار میں لگے ہوئے ہوتے، یا خرچ ہو چکے ہوتے۔ جو بینک میں پڑے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ایکسٹرا ہے آپ کے پاس۔ اس 10 لاکھ روپے میں سے 20%، یعنی 2 لاکھ روپے آپ نے خمس کے طور پہ نکال لیے، باقی 8 لاکھ روپے جو ہے نا وہ آپ کے پاس آپ کی ملکیت ہو گیا، آپ کا مال یہ پاک ہو گیا ابھی۔ اگلے سال 5 ستمبر 2024 کو پھر آپ حساب کریں گے بیٹھ کے کہ آپ کی جائیداد اتنی ہی ہے یا اس سے زیادہ ہو گئی ہے۔ فرض کیا کہ آپ کے پچھلے سال آپ کے 3 مکانات تھے، جس میں سے ایک میں آپ رہائش پذیر تھے، 2 آپ نے رینٹ پہ دے رکھے تھے۔ اب آپ کے پاس 4 مکانات ہو گئے، جس میں سے ایک میں آپ رہائش پذیر ہے، 3 رینٹ پہ دے رکھے ہیں۔ تو ان 2 میں سے تو پہلے آپ خمس نکال چکے تھے،
جو ایکسٹرا آپ کے پاس ہے. اب 3 ہو گئے. اب اس تیسرے میں سے آپ نے نکالنا ہے. اب اس تیسرے میں سے آپ نے خمس نکالنا ہے. اس کی مالیت کتنی ہے اس کے حساب سے خمس نکالنا ہے آپ نے. مثال کے طور پر پچھلے سال آپ نے 10 لاکھ روپے آپ کے بینک میں پڑے ہوئے تھے اور اس میں سے آپ نے 2 لاکھ روپے خمس نکال دیے تھے. 8 لاکھ روپے پڑے تھے. آج 5 ستمبر 2024 کو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس 12 لاکھ روپے پڑے ہوئے. تو 8 لاکھ روپے میں سے تو پہلے آپ خمس دے چکے ہیں. باقی 4 لاکھ روپے آپ کے پاس ایکسٹرا ہو گئے نا. اب اس 4 لاکھ روپے میں سے آپ نے خمس نکالنا ہے 20%. 8 لاکھ میں سے تو پہلے آپ دے چکے تھے. تو اس طریقے سے سال بسال آپ حساب کرتے جائیں گے اپنا. اچھا جو زکوٰۃ آپ نے نکالی, اگر آپ کے پاس بھیڑ بکری یہ چیزیں پھل اور سبزیاں اور فصلیں وغیرہ تھیں, تو یہ دینا کس کو ہے؟ یہ غریب اور مسکین اور یتیم اور بیوہ اور فقیر اور مسافر جس کا راستے کا سفر خرچ ختم ہو گیا ہے, مومن کو, شیعہ اثنا عشری کو, شیعہ اثنا عشری کو. اسی طریقے سے خمس کس کو دینا ہے؟ مومن کو, شیعہ اثنا عشری کو. اثنا عشری شیعہ کو دینا ہے آپ. اب خمس کے 2 حصے میں نے آپ کو بتائے. ایک حصہ جو ہے وہ تو 10% سادات کا حصہ ہے. سادات یعنی سیدوں میں کون؟ سیدوں میں وہ جو کہ غریب ہیں, مسکین ہیں, یتیم ہیں, بیوہ ہیں, فقیر ہیں, اور وہ مسافر جن کا سفر خرچ ختم ہو چکا ہے. باقی جو 10% ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد ایسے کام جس سے اللہ کے دین کی تبلیغ ہو جاتی ہے. مثلا مسجد بنانا ہے, مسجد میں رینوویشن کرنی ہے, مسجد میں اے سی یا پنکھے لگانے ہیں, مسجد میں کارپیٹ بچھانا ہے, مسجد کے مولوی صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں ان کی سیلری دینی ہے, مسجد کا مؤذن جو اذان دیتا ہے اس کی سیلری دینی ہے, چوکیدار یا وہ صفائی کرنے والا مسجد کی, مسجد کے یوٹیلیٹی بلز جو ہیں, بجلی گیس کے بل, پانی کا بل دینا ہے. مسجد کے بعد مدرسہ آتا ہے دوسرے نمبر پر. مدرسہ جہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے, وہاں جو مدرس ہے, جو طلبہ ہے, ان کا رہنا کھانے کا خرچہ وغیرہ, مدرسے کی تعمیر, مدرسے کی مرمت. تیسری چیز کوئی ایسا لٹریچر شائع کرنا جس سے دین کی تبلیغ ہو سکے. مثلا قرآن مجید چھپانا ہے, سپارے جو قاعدے ہوتے ہیں وہ چھپانے ہیں, کوئی کتاب ایسی چھپانی ہے جو تبلیغ دین کے کام میں استعمال ہو سکے. خمس کے لیے, آپ کے خمس کے لیے, مال امام کے لیے بہترین مصرف جو ہے وہ اس وقت حسن اللہ یاری ہے. حسن اللہ یاری کو آپ دیں تاکہ وہ تبلیغ دین کا کام کر رہا ہے, اس کے اسٹوڈیو چلانے کا خرچہ ہو سکے. جو مال سادات ہے وہ تو بہرحال اپنے سادات کو دینا ہے. اگر آپ کے علاقے میں سادات نہیں ہیں تو آس پاس کے علاقوں میں دیکھیں, آس پاس کے کہیں نزدیک قریب جو بھی ہے آپ کے, وہاں آس پاس کے علاقوں میں, شہروں میں, گاؤں میں, دیہاتوں میں ڈھونڈیں, ان کو ڈھونڈیں اور جا کر ان تک پہنچائیں. ان کو اپنے پاس نہ بلائیں, آپ خود جائیں ان کے پاس جا کے پہنچائیں. نہیں ہے تو دوسرے شہر میں جائیں, تیسرے شہر میں جائیں, چوتھے شہر میں جائیں. اتنا بڑا انڈیا ہے, اتنا بڑا پاکستان ہے, آپ کو مستحق نہیں مل رہی کیا؟ اچھا, اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جی اگر غیر شیعہ ہے, جیسے سنی ہے, مستحق ہے, تو ان کو دے سکتے ہیں آپ. دیکھیں, ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے, ان کو آپ خمس نہیں دے سکتے, ان کا آپ فطرہ نہیں دے سکتے. یہ 3 چیزیں ان کو آپ نہیں دے سکتے. 3 چیزیں آپ ان کو دے سکتے ہیں. کیا؟ صدقہ ان کو دے سکتے ہیں, خیرات ان کو دے سکتے ہیں, امداد ان کو دے سکتے ہیں. صدقہ, خیرات اور امداد, یہ ان کو آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, غیر مسلم ہے آپ کے علاقے میں, غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں آپ. غیر مسلموں کو آپ امداد دے سکتے ہیں. امداد, صدقہ اور خیرات جو ہے وہ اوائڈ کرے کہ ان کو دیا جائے. لیکن اگر صدقہ اور خیرات کا کوئی مسلم مستحق نہیں ہے تو پھر غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. یہ چند گزارشات ہیں اس حوالے سے. مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میں انشاءاللہ حاضر